अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुमनाम शहीद के साथ मैं हूं आपका अपना ज़फ़र अब्बास खिची और आप देख रहे हैं ई बॉक्स। नाज़रीन, चूँकि ये अगस्त का महीना है और अगस्त के महीने को शुहदा से मंसूब किया गया है, कुर्बानी के साथ मंसूब किया गया है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कुर्बानी देकर इस मुल्क को हासिल किया। चूँकि ये अगस्त का महीना, इसमें पुलिस का शुहदा डे भी मनाया जाता है और ये भी मंसूब है इसी महीने के साथ। नाजरीन, इसी मुनासबत से मेरा ये प्रोग्राम गुमनाम शहीद, नाजरीन मैं अपने इस प्रोग्राम गुमनाम शहीद में ट्रिब्यूट पेश करूंगा इंस्पेक्टर काशिफ अमान, SHO थाना मुरीद के सिटी और लियाकत कांस्टेबल थाना नारंग मंडी को। नाजरीन, इन दो शुहदा ने क्रिमिनल्स की आंखों में आंखें डालकर, सीना सपर होकर उनका मुकाबला करके जामे शहादत नोश किया। नाजरीन, सबसे पहले मैं तारुफ कराता चलूं, काशिफ अमान SHO थाना मुरीद के। काशिफ अमान SSP अमानुल्लाह का बेटा था। बाप की तरह बेटा भी बहुत ही बहादुर और जवान था, मुहिब वतन था और पुलिस की आंखों का तारा था, बल्कि मैं यूं कहूं कि महकमे पुलिस का झूमर था वो इंस्पेक्टर काशिफ अमान। नाज़रीन, गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई करने में इंस्पेक्टर काशिफ अमान नुमायां हैसियत रखते थे। नाज़रीन, इनके बारे में अगर मैं यूं कहूं, है जुर्म अगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। नाज़रीन, मेरे इस प्रोग्राम गुमनाम शहीद का दूसरा शहीद कांस्टेबल लियाकत ATS का कमांडो था। बहुत ही बहादुर और दलेर ऑफिसर था। आए नाज़रीन, तारीख के वर्क पलटते हैं और माजी के दरीचों में झांकते हैं तो ये बात है 2000 की, जब नारंग मंडी डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा और उसके मुल्हका जितने भी अजला हैं उसमें एक गैंग जो कि खून की होली खेल रहा था, कत्ल, डकैती, अगवा बराए तवान, अगवा बराए मर्डर, डकैती विद मर्डर और इस तरह के बहुत से संगीन मुकदमात में सफ़े अव्वल था। आए नाज़रीन, मैं आपको बताता हूं कि ये गैंग कौन था। इस गैंग का नाम था मजहर उर्फ मज्जू गैंग। मजहर उर्फ मज्जू गैंग बहुत सी वारदातें कर रहा था, बल्कि वारदात पे वारदात कर रहा था और इसने पूरे इलाके के शुरफा की नींदें हराम की हुई थी। नाजरीन, इस गैंग का सरखना मजहर उर्फ मज्जू और इस गैंग में तकरीबन 15 से 20 अफराद शामिल थे, जो कि इस्लामाबाद से लाहौर और लाहौर से कराची तक तकरीबन पूरा पंजाब और सिंध इनकी लपेट में था और ये हर जगह पे हर अजला में वारदातें कर रहे थे। नाज़रीन, मजहर उर्फ मज्जू के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा शूटर शाहिद उर्फ दाना, इमरान इमरानी, रियाज राजू और अनवार, ये खास लोग थे मजहर उर्फ मज्जू के। और भी उसके गैंग में बहुत से क्रिमिनल थे जिनका बहुत नाम था, लेकिन ये 4 लोग बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल थे जो इस गैंग में शामिल थे। खास तौर पे लाहौर में इसकी बहुत सी वारदातें जो हैं वो मंजर आम पर आई, जिसमें बहुत बड़े बिजनेसमैन और इस तरह के और जितने भी लोग थे उनको ये अगवा करता और उनसे तावान वसूल करता। उसके लिए असलम शाही को SSP लाहौर लगाया गया। नाजरीन, ये कितना नडर गैंग था कि इसने असलम शाही जो कि SP लाहौर था उसके भतीजे को अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद नाजरीन 25 लाख तवान मांगा और 25 लाख तवान लेकर उसे छोड़ा। नाजरीन, चूंकि ये नारंग मंडी के मुल्हका इलाके में इसकी रिहाइश थी मजहर उर्फ मज्जू की और उसके गैंग की, ये वहां पे कयाम पजीर थे, इसलिए इम्तियाज भल्ली इंस्पेक्टर को थाना नारंग मंडी SHO लगा दिया जाता है इसकी गिरफ्तारी के लिए। नाजरीन, इम्तियाज भल्ली को एलीट फोर्स दी गई और ATS के कमांडोज दिए गए। तकरीबन 30 कमांडोज हर वक्त
امتیاز بھلی کے ہمراہ ہوتے تھے۔ جب بھی وہ کہیں ریڈ کرنے جاتا تھا، اس نے مختلف جگہ پر اس گینگ کو پکڑنے کے لیے ریڈ کیے، لیکن ناکام رہا۔ ناظرین، 13 مارچ 2001 کو انسپکٹر امتیاز بھلی کو اطلاع ملتی ہے کہ موضع اچا پنڈ سیم نالے کے پاس مظہر عرف مجو گینگ تھڑا لگا کر بیٹھا ہوا ہے کسی واردات کرنے کے لیے۔ ناظرین، انسپکٹر امتیاز بھلی اپنے ساتھ ATS کے کمانڈوز اور ایلیٹ فورس کو لے کر وہاں پر ریڈ کرتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ کانسٹیبل لیاقت ATS کا کمانڈو کا انچارج تھا، بہت ہی دلیر پولیس افیسر تھا، وہ بھی امتیاز بھلی کے ہمراہ تھا۔ ناظرین، یہ امتیاز بھلی اپنی ٹیم کے ساتھ جب وہاں پہنچتا ہے تو ان کو اطلاع ملتی ہے کہ پولیس جو ہے وہ ہمارے بالکل قریب آ چکی ہے، اور وہ وہاں سے فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، فائرنگ کے بدلے پولیس بھی جوابی فائرنگ کرتی ہے، اور یہ فائرنگ کا سلسلہ کافی دیر چلتا رہتا ہے۔ اسی اثناء میں کانسٹیبل لیاقت، جو کہ ATS کا ایک دلیر کمانڈو تھا، ناظرین، وہ آہستہ آہستہ ان کریمنلز کے قریب چلا جاتا ہے۔ ناظرین، جب وہ ان کے بہت قریب پہنچتا ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس ایک پولیس کا جوان جو ہے وہ قریب آ چکا ہے، تو یہ ہینڈ گرنیڈ پھینکتے ہیں اور گولہ بارود جو ہوتا ہے اس کی بچھاڑ کر دیتے ہیں۔ ناظرین، کانسٹیبل لیاقت علی یہ ہینڈ گرنیڈ اور یہ جتنا گولہ بارود ہے اس کے آگے سینہ سپر ہو جاتا ہے، اور سینہ سپر ہو کر اپنی جان دے کر اپنے پیچھے جو 25-30 لوگ ہوتے ہیں ان کی جانیں بچا جاتا ہے۔ ناظرین، اس پولیس مقابلے میں کانسٹیبل لیاقت علی شہید ہو جاتا ہے، اور تقریباً 25 کے قریب نوجوان شدید زخمی ہو جاتے ہیں، جن میں انسپکٹر امتیاز بھلی بھی شامل ہوتا ہے۔ ناظرین، جب یہ ہینڈ گرنیڈ پھینکتے ہیں اور پولیس کے جوان زخمی ہوتے ہیں، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا راستہ اب آسان ہو گیا بھاگنے کے لیے، تو مظہر عرف مجو، شاہد دانہ جو سب سے بڑا شوٹر تھا ان کا، اور عمرانی اور انورہ اور باقی ان کے جتنے بھی ساتھی تھے، وہ موقع کی نزاکت کو جاننے کے بعد وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس پولیس مقابلے کے بعد سرکل مریدکے میں بہت سی پولیس ڈپارٹمنٹ چینجنگ کرتا ہے، جن میں نارنگ منڈی کا SHO انسپکٹر ریاض شاہ کو لگایا جاتا ہے، تھانہ سٹی مریدکے میں کاشف امان کو لگایا جاتا ہے، اور مریدکے صدر میں رانا فاروق سب انسپکٹر کو SHO لگایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس علاقے میں ریاض علی شاہ کے پولیس مقابلے ہوتے ہیں مجو گینگ کے ساتھ۔ اسی دوران مہتا سوجا کے پاس اظہر دانے کے ساتھ ریاض علی شاہ کا پولیس مقابلہ ہوتا ہے۔ اس پولیس مقابلے میں رانا فاروق بھی شامل ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا پولیس مقابلہ تھا جس میں رانا فاروق شہید ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ 2 کانسٹیبل بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس واردات اس پولیس مقابلے کے بعد ناظرین 2 تھانے خالی ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ریاض علی شاہ کے زخمی ہونے کے بعد نارنگ منڈی تھانہ خالی ہو جاتا ہے، اور دوسرا صدر مرید کے تھانہ خالی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا SHO رانا فاروق شہید ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد انسپکٹر ریاض عباس کو SHO نارنگ منڈی لگایا جاتا ہے، اور مرید کے صدر کا SHO طارق خان کو لگایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ چونکہ علاقہ غیر سمجھا جاتا تھا اس گینگ کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے اس علاقے اس سرکل میں جتنے بھی SHO تھے ان کو خاص طور پر ان کی گرفتاری کے لیے لگایا گیا۔ ناظرین، اس سرکل کے تینوں SHOs اس گینگ کی گرفتاری کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ انسپکٹر کاشف امان، انسپکٹر ریاض عباس اور طارق خان تینوں کے ساتھ اس گینگ کے پولیس مقابلے بھی جاری تھے، اور یہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ وہ اس گینگ کو گرفتار کریں۔ ناظرین، مورخہ 11 نومبر 2001 کو انسپکٹر ریاض عباس کو اطلاع ملتی ہے کہ مظہر عرف مجو گینگ، جس میں شاہد دانہ،
عمران عمرانی انورا اور اس کے باقی ساتھی جو ہے نا وہ غضنفر نامی ایک شخص کو اغوا کرتے ہیں تاوان کے لیے۔ ناظرین، انسپکٹر ریاض عباس اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پر ریڈ کرتا ہے اور مظہر عرف مجو گینگ کے ساتھ ایک بہت بڑا پولیس مقابلہ ہوتا ہے۔ اس پولیس مقابلے میں مظہر عرف مجو مارا جاتا ہے اور اس کے باقی تمام ساتھی فرار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جب اس گینگ کا سرغنہ مظہر عرف مجو انسپکٹر ریاض عباس اور اس کی ٹیم کے ساتھ پولیس مقابلے کے دوران مارا جاتا ہے تو اس کے فوراً بعد یہ گینگ عمران عرف عمرانی کو اپنا سرغنہ بنا لیتے ہیں۔ ناظرین، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ جتنے بھی پولیس افسران جو ان کے پیچھے ہیں ان کو شہید کرنا ہے، اور خاص طور پہ انسپکٹر ریاض عباس کو جس نے ان کے سرغنے کو پولیس مقابلے میں مارا۔ ناظرین، اس کے بعد عمران عرف عمرانی کی قیادت میں اس گینگ نے بہت سارے لوگوں کو اغوا کیا اور تاوان وصول کیا، بہت سی جگہ پہ ڈکیتیاں کی۔ ناظرین، جہاں پہ خاص طور پہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ پولیس نے ناکہ لگایا ہوا ہے یا کوئی پولیس کی گاڑی آ رہی ہوتی ہے اور یہ گزرتے تو اس پر فائرنگ ضرور کرتے اپنی دہشت کی دھاک بٹھانے کے لیے۔ ناظرین، چونکہ یہ گینگ مرید کے قریبی علاقوں میں بھی وارداتیں کر رہا تھا اور انسپکٹر کاشف امان بھی اس کو گرفتار کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ناظرین، ایک دن انسپکٹر کاشف امان نارنگ روڈ پر جا رہا تھا کہ اس کو اطلاع ملتی ہے کہ یہ گینگ بھی نارنگ روڈ پر موجود ہے۔ ناظرین، انسپکٹر کاشف امان اس کے گینگ کے جب قریب جاتا ہے تو اس گینگ کو عمران عمرانی کو پتہ چلتا ہے کہ انسپکٹر کاشف امان اور اس کی ٹیم میرے قریب پہنچ گئی ہے، تو یہ ان پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، فائرنگ کا یہ سلسلہ کافی دیر چلتا رہتا ہے۔ ناظرین، انسپکٹر کاشف امان جوابی فائرنگ کرتا ہے اور بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہے، اور مقابلہ کرتے کرتے ناظرین ایک برسٹ انسپکٹر کاشف امان کے سینے کو چھلنی کر جاتا ہے اور یہ پولیس کا بہادر سپوت موقع پر اپنی جان حقیقی کو پیش کرتے ہوئے شہادت نوش کرتا ہے، اور اس کے ساتھی کافی زخمی ہو جاتے ہیں۔ اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران عرف عمرانی اور اس کی ٹیم، خاص طور پر شاہد دانا، خاص طور پر جو کہ بہت بڑا شوٹر تھا اور فرنٹ پر لڑنے والا تھا، اور اس کا ساتھی انورا اور باقی ساتھی وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس پولیس مقابلے میں انسپکٹر کاشف امان شہید ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ 4 کانسٹیبل شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اے ٹی ایس کے کمانڈو لیاقت علی کو شہید کرنے کے بعد انسپکٹر کاشف امان اور اس کے 4 ساتھیوں کو زخمی کرنے کے بعد ناظرین اس گینگ کا مورال بہت بلند ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھیں کہ جب یہ گینگ پولیس والوں کو شہید کر رہا تھا تو عام عوام کا کیا حال ہوگا۔ ناظرین، یہ بلا جھجک جہاں چاہتے فائرنگ کرتے، جہاں چاہتے ڈکیتی کرتے، جہاں چاہتے بہت امیر لوگ جہاں پہ ہوتے، بزنس مین ہوتے اور ذمہ دار لوگ ہوتے، انڈسٹری کے مالک ہوتے، ان کو اغوا کرتے اور ان سے تاوان وصول کرتے۔ ناظرین، انسپکٹر ریاض عباس اور باقی بھی جتنے پولیس افیسر تھے جو اس گینگ پر ورک کر رہے تھے، اس کو گرفتار کرنے کے لیے ریڈز کر رہے تھے، ناظرین یہ ان تک یہ میسیج ضرور پہنچاتے تھے کہ ہم نے آپ کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ آپ نے ہمارے استاد اور ہمارا جو لیڈر تھا مظہر عرف مجو، اس کو انسپکٹر ریاض عباس نے مارا تھا، اس کا بدلہ ہم نے ضرور لینا ہے۔ ناظرین، 4 فروری 2002 کو انسپکٹر ریاض عباس کو اطلاع ملتی ہے کہ نارنگ منڈی کے قریب بھاگو ڈیال کے پاس ایک ڈیرہ ہے جس پر عمران عرف عمرانی گینگ، جس کے ساتھ انورا اور شہدو دانا جو کہ بہت بڑا شوٹر ہے ان کا، یہ پورا گینگ وہاں پہ موجود ہے۔ انسپکٹر ریاض عباس اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پر ریڈ کرتا ہے۔ ناظرین، جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ انسپکٹر ریاض عباس ہمارے پاس ہمارے بالکل قریب پہنچ گیا ہے، پولیس کی گاڑی کو دیکھتے ہی وہ وہاں سے فصلوں سے نکل کر فوراً پر حملہ کرتے ہیں۔ بڑی مشکل سے
इंस्पेक्टर रियाज अब्बास और उसकी टीम संभलते हैं और ये भी दरख्तों और फसलों की ओट लेकर उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। नाजरीन, जवाबी फायरिंग करते हैं, वो भी फायरिंग करते हैं। उनके पास भी जदीद असलहा था और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि उनके पास एक बहुत बड़ा शूटर शहदुदाना मौजूद था जो कि फ्रंट पर लड़ता था। नाज़रीन, ये शहदुदाने के बारे में थोड़ा सा आपको नाज़रीन बताता चलूं, ये ऐसा जालिम इंसान था और असले से ये खेलता था। असला चलाना, उसको साफ करना, उसको खोलना, उसको फिट करना इसके बाएं हाथ का खेल था और इसका निशाना इतना था कि जो टारगेट इसकी आंख को नजर आता उसकी गोली भी उसी टारगेट को जाके लगती। नाजरीन, ये मुकाबला काफी देर चलता रहा, तकरीबन 4 घंटे इन पुलिस का और इन क्रिमिनल्स का मुकाबला चलता रहा। फायरिंग होती रही। आखिर कुछ देर के बाद फायरिंग रुकती है और जब फायरिंग रुकती है तो ये देखते हैं कि वहां पे इमरान उर्फ इमरानी जो इस गैंग का सरगना था और उसका साथी अनवरा, ये दोनों मारे जाते हैं और इनका जो साथी शहदुदाना जो शूटर था और उसके बाकी साथी वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। नाजरीन, 4/2/2002 को इमरान उर्फ इमरानी रियाज अब्बास इंस्पेक्टर के साथ पुलिस मुकाबले में मारा जाता है और उसका एक और साथी भी अनवरा भी। नाज़रीन, इस गैंग के साथ पुलिस मुकाबला इंस्पेक्टर रियाज अब्बास का होता है जिसमें इमरान उर्फ इमरानी और अनवरा मारे जाते हैं। उसके बाद मज्जू गैंग का सरबराह बनता है, सरगना बनता है, लीडर बनता है शहदुदाना, जो कि बहुत बड़ा शूटर था। नाज़रीन, इसके बारे में आपको बताऊं कि इसने एक ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ था जिसमें ये अपने तमाम साथियों को असला चलाने की ट्रेनिंग देता था। Please subscribe to this channel, eBox.